السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 یعنی سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو آپ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ یار میرے چینل پہ اگر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دو اور کمنٹ کے اندر اچھا سا کمنٹ کر دو۔ برادران اسلام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا پر دوسری ویڈیو بڑی وائرل لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ویڈیو اور ایسی ویڈیو لوگ بڑے کم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصل چیز ہوتی ہے دیکھنے والی، سننے والی، جس کا دنیا کے اندر بھی بہت فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، آئیں قرآن کے طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق نمبر ہے 12۔ تھوڑا سا اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اب اظہار کون سا قاعدہ ہے یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب آپ کو اظہار کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس کا اظہار کریں گے، اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ آگے ہے اخفاء۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ تو یہ 2 قاعدے انہوں نے ادھر لکھے ہیں، اظہار اور اخفاء۔ باقی جو قاعدے ہیں وہ سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، ادغام اور اقلاب۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، مشق کر کے انشاءاللہ یہ رواں اور ہجے میں نے دونوں طریقے سے آپ کو پڑھ کے دکھانا ہے، تاکہ آپ کو بخوبی پتہ چل جائے کہ ہجے کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا سمجھ آئے گا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آ جا، لام 2 زیر لن، من آ جا لن، من آ جا لن۔ اب اس کے اندر ہم نے جناب اعلیٰ کوئی غنہ نہیں کیا، بالکل صاف ہم نے پڑھا ہے، من آ جا لن۔ اب نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر جناب اعلیٰ غنہ نہیں کیا۔ اب آگے ہے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال 2 زیر دن، من ہا دن۔ اسی طرح آگے والا نون ساکن کے بعد عین ہے تو عین بھی حروف حلقے میں سے ہے۔ میم نون زیر من،
عین زبر ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علاقن، میم نون زیر من، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمن۔ اب ہم ان تینوں کو روان پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ من اجالن، من ہادن، من علاقن، من حکیمن۔ آگے میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غافو، را دو زیر رن، من غفورن، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اچھا، اب یہاں تک تو تھا حروف حلقیہ۔ اب آگے سبق نمبر ہمارا چل رہا ہے حروف اخفا۔ اس کے اندر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا۔ اب نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، تو اب ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ فمن تا، با زیر بی، فمن تابی، عین زبر ع، فمن تبع، فمن تبع، میم نون زیر من، فا زبر سا، من سا، میم زبر ما، من سما، را زبر را، من سمر، تا دو زیر تن، من ثمرات۔ تو اب آپ نے حروف اظہار بھی پڑھا اور حروف اخفا بھی پڑھ لیا۔ حروف اخفا کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم اسے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے یہ پوری لائن یہاں تک ہے، تو یہاں تک یہ سارے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو ریڈ کلر ہوتا ہے، لال کلر ہوتا ہے، یہ ہے جناب اعلیٰ نون غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ریڈ کلر آپ کو سمجھ آ گیا، ریڈ کلر ہے نون غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ جو نیلا کلر ہوتا ہے، بلو جسے بولتے ہیں، وہ جناب اعلیٰ ہے اس سے ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے۔ تو آگے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو من جوع، من دونکم، من ذہب فإن زللتم، من سفیہ، من شکر، من صلصال ان دللت، من تین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب۔ اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہ اظہار ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ینأون منہم انعمت۔ اب آگے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا آ گیا ہے؟ اظہار۔ وانحر فسینغدون، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ نون ساکن کے بعد غین ہے اور غین حروف اظہار میں سے ہے۔ فسینغدون والمنخنقۃ۔ اچھا، اب آگے نون کے بعد تا ہے اور تا کیونکہ حروف اخفا ہے تو حروف اخفا کے اندر ہم نے غنہ کرنا ہے، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ انتا، انتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔